وائرس نے جنوری سے لے کر اب تک پوری دنیا میں تسلط جمایا ہوا ہے اور لاکھوں لاکھ لوگ ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں، وہ وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا ہم خدا کی حضوری میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی وائرس کیوں ہوئی؟ نہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے؟ نہیں۔ وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی ہے جو بلاتا ہے۔ ہمیں شکر ادا اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگیوں کو کرونا سے الگ کیا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس نے وعدے کے مطابق اپنے فرشتوں کو ہماری زندگیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ روح القدس ہمارے ساتھ رہتا ہے، روح القدس ہمارے گھروں میں رہتا ہے، اور ہمارا خدا ہے جو کہتا ہے جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا میں تجھے جگہ دے دوں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اور زندگی کی باتیں وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ آمین۔ یہ 2020 کا آخری دن ہے۔ وائس کہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، ہوائیں مشرق سے چلتی ہیں اور جنوب کی طرف چلی جاتی ہیں، اور شمال سے چلتی ہے اور مشرق کی طرف مغرب کی طرف چلی جاتی ہے، یا مغرب سے شمال کی طرف۔ اسی طرح دنیا میں وہ ہوائیں چکر پہ چکر کھاتی رہتی ہیں۔ بھائی اسی طرح ہمارے دن جو ہیں وہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور اس کی شکر گزاری ادا کرتے رہو، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں زندگی دی ہے۔ آمین۔ آج ہم اپنے خدا سے 2020 کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ آج یوں سمجھے کہ اس سال کے آخری دن ہم آخری گھنٹوں میں اپنے خداوند کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیجئے، زبور 65 اس کی 9ویں آیت سے۔ تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے، تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے، جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے، تو اس کی ریگھاریوں کو خوب سیراب کرتا ہے اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے، تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں۔ چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے اس میں ہم نے کلام میں سے دیکھا ہے کہ خدا نے زمین کی جو ہمارے لیے تیاری کر رکھی ہے وہ کتنی خوبصورتی سے اس نے زبور میں اس نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے۔ From the first day of the creation,
جب زمین کو پہلے دن بنایا گیا اور آج تک ہمارا خدا زمین کی سیرابی پر خیال رکھتا ہے. موسموں کو، دنوں کو، ایام کو، سالوں کو، ہفتوں کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھ کر زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے وسیلہ سے زمین پر جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی ہو، اس نے اپنے رول قدس کے وسیلہ سے زمین کو روحانی بنانے کی کوشش کی ہے. آمین. زمین کو بنے ہوئے بہت سے سال ہو چکے ہیں. پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے برشید برا الوہیم اتشمائی و تارز. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان، لیکن عبرانی میں لکھا ہے ہمارے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا. کس کو بنایا؟ اس کا مطلب ہے آسمان پہلے بنا. آسمان کا لشکر، آسمان کے جتنے بھی لوگ، کروبیم، سرافیم اور جتنے بھی لوگ ہیں، روحانی جتنے بھی ہیں، وہ پہلے بنے اور اس کے بعد اس نے زمین کو بنایا. اور جب زمین کو بنایا تو اس نے اس کی سیرابی کا خیال کیا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جب آسمان میں ایک ایسا دور چلا حسد کا، ابلیس لوسیفر کے وسیلہ سے، سرافیم، کروبیم، لوسیفر، جبرائیل، یہ وہ فرشتگان ہیں جو ایک میسنجر، اور لوسیفر جو ہے یہ میوزیشین، میوزک والا فرشتہ، پرستش والا فرشتہ. لیکن لکھا ہے وہ عجیب مشیر سے حسد کر گیا کہ مسیح کی جگہ میں لے لوں. لکھا ہے وہ گرایا گیا. اس کے گرنے اور 1/3 فرشتگان کے گرنے کے وسیلہ سے زمین بنجر ہو گئی. جہاں شیطانیت آ جاتی ہے وہاں زمین زرخیز نہیں رہتی. یاد رکھیے روحانی اعتبار سے وہ زرخیز نہیں رہتی، اس لیے وہ زمین پر توجہ کرتا رہتا ہے اور اسے سیراب کرتا ہے. پانیوں کے وسیلہ سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. اگر آج مسیحیت زمین پر نمبر 1 ہے تو یقین کریں یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے کہ وہ زمین پر سیرابیت رکھ رہا ہے. مسیح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، بیٹے کے وسیلہ سے، زندہ کلام کے وسیلہ، خوشخبری کے لیے. اس لیے یہ زمین سیراب ہے. آمین. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. فرام دی فرسٹ ڈے خداوند نے ہمارا خیال کیا ہے، ریکریٹ کیا گیا ہے. زمین کو دوبارہ تیار کیا گیا ہے. پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی روح، اور لکھا ہے بڑے گہراؤ میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا. اور خداوند نے ہمارے لیے اس گہراؤ کو، اس بنجر زمین کو، اس شیطان کی رہائش کو جہاں وہ رہتا تھا، ساری تاریکی اور سیاہی کو، شیطانیت کو جدا کر کے روشنی رکھی، اور ہمارے لیے خدا نے زمین کو سیراب کر دیا. آمین. آج اسے ہماری فکر ہے، وہ چاہتا ہے ہماری زمینیں زرخیز رہیں. آج اسے ہماری فکر ہے ہمارے مکلے اپرالود رہیں، باطل ہو روحانی، بارش ہو روحانی، تاکہ ہماری زمین سیراب رہے. آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر چکے ہیں، اور خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے نہ دن دن سے بات کرتا ہے، نہ رات رات سے،
اور پھر اسی طرح ان کا چکر چلتا ہی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ آمین۔ اپنی اپنی عمروں پر غور کیجیے، کیا ہماری زمین زرخیز ہے؟ جیسا اس نے ہماری زرخیز زمین کے لیے کیسے کیسے بیج بھیجے ہیں، ہاللیلویا، کیسا کیسا پانی ہمیں دیا ہے۔ کلام پانی ہے، ہمیں ہماری زمین کو غسل دیتا ہے۔ مت کوئی سمجھے میں مڈ کی بات کر رہی ہوں، اس وقت ہماری اپنی زمینوں کی بات ہے۔ وہ ہماری زمینوں پر توجہ کرتا ہے، ہمیں سیراب کرتا ہے، ریگھاریاں بناتا ہے۔ ہماری جتنے بھی ہے اندر ہمارے پودے نکلتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ٹری بنتے ہیں، نیکی کے پھل، محبت کے پھل جتنے بھی ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے۔ آج مجھے بتائیے، کیا ایک دن ہماری زمین کا بنجر ہے، سخت ہے، پتریلی ہے، کیسی ہے؟ عمریں ہماری کافی ہو گئی ہیں اور انہیں بہت سارے دن اور بہت سارے رات۔ کیا ہماری زمین جو ہے، کیا اس نے زرخیزی کے لیے بیج نہیں بھیجا؟ کیا اس نے پانی کا ارینج نہیں کیا؟ کیا اس نے روشنی کا ارینج نہیں کیا؟ دنیا کا نور مسیح یسوع ہے، اور اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ کیا ہمیں روشنی نہیں دی جاتی؟ کیا ہمیں اس نے پانی نہیں دیا؟ وہ ہماری زمین کی ریگھاریوں کو، ہماری زمین کی پتریلی زمین کو، ہماری زمین کی خشک چٹانوں کو وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور اس نے نبیوں کی معرفت طرح بطرح، حصہ بہ حصہ یہ کلام بھیجا ہے، تاکہ زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگیاں زرخیز رہیں، ہمارے خاندان زرخیز رہیں۔ ہم ہر 31 دسمبر کو بڑے پلان بناتے ہیں، ہم ضرور بائبل پڑھیں گے، ہم ضرور چرچ جایا کریں گے۔ آج ہی آپ دیکھ لیں وہ کتنی زمینوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ کیا وہ زمینیں اس کی اپنی نہیں ہے؟ کیا اس نے ان کو بھیجا نہیں زمین پر؟ کیا اس نے ان کے اندر اپنا دم نہیں بھونکا کہ وہ جیتی جان ہو؟ کیا اس نے انہیں خاندان نہیں بخشے؟ کیا انہیں روٹی پانی کپڑے سے الگ کیا ہے ان زمینوں کو؟ کتنی زمینیں ہیں جو آج خداوند کی شکر گزاری کے لیے آئی ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہماری زمینوں پر خیال کیا ہے، دن اور رات تو ہمارے اندر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں خداوند نے ایک دن بھی ہماری زمین پر تاریکی نہیں رہنے دی۔ اس نے ہمیں زمین صاف کر کے دی ہے، تاریکی کو صاف کر کے اس نے ہمیں زمین بخشی ہے، اور آج بھی اس نے اپنے بیٹے کے خون سے ہماری تاریکی کو، ہماری ساری بنجر زمین کو الگ کر کے ہمیں اس نے اچھی اور زرخیز زمین بنا دیا ہوا ہے۔ روشنی پوری کی پوری ہمارے اوپر ہے، البتہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو کسی دیوار کے نیچے چھپا نہ لیں، کسی غار کے نیچے نہ چھپ جائیں۔ وہ چاہتا ہے میری پوری روشنی ان کے اوپر پڑے۔ ہمارا مسیح چاہتا ہے کلام کی روشنی ان کے اوپر پوری پڑے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو یقین کیجئے کہ ہمیں اپنی زمینوں کا خود خیال نہیں ہے۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، ہمیں اپنے دن گننا سکھا کہ ہم کیا کریں؟ دنا دل حاصل کریں۔ ہماری زمینوں میں کتنی زرخیزی ہے، ہماری زمینوں کی میعاد کتنی ہے۔ ہماری زمینیں بہت اچھی ہیں، لیکن کیا ہے، ہم نہ تو ان کو گنتے ہیں نہ خیال کرتے ہیں۔ آج شکر گزاری کی عبادت ہے، ہم خداوند کا شکر کریں کہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ تو نے خوب مالا مال کر دیا ہے، خدا کا دریا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ جب تو زمین کو تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج بھی مہیا کر کے دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اناج سے الگ رہا ہو۔
اگر ہم جسمانی ہیں تو ہم نے خوب کھانا بھی کھایا ہے 3 ٹائم اپنی عمر میں. آج ہم غور کریں گے اس سال میں اپنی اپنی عمروں پر غور کریں گے. ہم آج سال کے آخر میں سال پر بھی غور کریں گے اور اپنی عمر پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح اس نے ہم سے پیار کیا ہے. آمین. وہ ہمارے لیے ہماری زمین کو تیار کرتا ہے اور اس کی ریکھاریوں کو خوب سیراب کرتا ہے. دن ہو یا رات ہو، شام ہو یا دوپہر ہو، یاد رکھیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وعدے کبھی ہم سے الگ نہیں ہوئے. خدا کا روح القدس ہم میں موجود ہے. تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آمین. خدا ہماری زمینوں کے اندر اپنے روح القدس کو بھیج کر کیا کرتا ہے؟ ہماری ریکھاریوں کو سیراب کرتا ہے. ہماری کمزوریوں کو وہ زوراوری میں بدل دیتا ہے، طاقت اور قوت میں بدل دیتا ہے. ہم دنیا کی طرف تو بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ دنیا کے لوگ کیا کھاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا ہوٹلنگ ہوتی ہے، کیا کیا کھانے، ونڈرفل ڈشیں ہیں. ہمیں جو کچھ خداوند دیتا ہے ہم آمین کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو. صبح بھی کھانا دیتا ہے، دوپہر کو بھی دیتا ہے اور رات کو بھی کھانا دیتا ہے، اور وہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا. شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ جائے مگر میرا طالب کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا. آج ہم جسمانی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی حمد کریں. ہماری روحوں کو بلاتا ہے، وہ جسموں کو نہیں بلاتا. ہم اپنی روحوں کی فکر کریں، کس طرح روحانی خوراک سے ہماری روحیں جو ہیں وہ سیراب ہوگی. ہم نے بہت دنیا میں عیش کر لی ہے، بہت دنیا میں رہ لیا ہے جسمانی طور پر، بہت ہم نے لباس پہنے ہیں، لیکن آج ہم آخری دن خداوند سے کہیں گے خداوندوں کے خدا، روحانی طور پر تو ہمیں ہر طرح سے زرخیزی بخشتا ہے، یہ ہم نہ بھولیں. آمین. ہمیں اس نے ایسی دنیا میں نہیں رہنے دیا جس میں تھوڑی سی بھی ابلیس کی تاریکی کی علائش ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا دن کہاں ہی اس وقت گیا جب اس نے ساری شیطانی تاریکی کو دور کیا، ان گہراؤں سے روشنی کو نکال کر کہا یہ دن ہے، اب یہ اچھا ہے. ہماری زندگی میں بھی اس نے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے ہمیں اس نے روشن کیا ہے. آمین. ہماری روشنی اب نور کی مانند دوسروں پر چمکنی چاہیے تاکہ پتہ لگے یہ بیٹے کے خون کے وسیلہ سے روشنی اس میں آئی ہے. بیٹا کام کر رہا ہے، اس کے اندر نور ہے دنیا کا، وہ اس کے اندر کام کر رہا ہے. ہماری روشنی غیر قوموں پر ظاہر ہو تو ان کو پتہ چلے کہ ہم نور کے فرزند ہیں. آج سوچنے کی بات ہے، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. ہمیں جانا اسی کے پاس ہے. آج اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، موقع ہے، آخری دن ہے. آج اس سال کا آخری دن ہے. 2020 بیماریوں نے حملے کیے، شیطان نے حملے کیے، لیکن آج اس کو دوڑائیں، اپنے سے دور ہو جا، روشنی کو دعوت دیں. اور روشنی کون سی؟ کلام کی روشنی. آ اور مجھے میرے اندھیرے کو ختم کر دے تاکہ میں خداوند کا کہلا سکوں. ہم اندھیرے میں رہ کر اپنے خداوند خدا کے نہیں کہلا سکتے، ہم اندھیرے کے فرزند کہلائیں گے. یاد رکھیں
اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، 2021 کے پہلے دن میں آپ خداوند کے فرزند بننا چاہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا پھل، ہماری زمین، ہماری روشنی، ہمارا پانی کلیئر واضح ہونا چاہیے جیسا خداوند چاہتا ہے. کیونکہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے تو اس کی ریکھائیوں کو خوب سیراب کرتا ہے اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے، تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے. کیسے نرمی آئے گی ہم میں؟ جب ہمیں کلام کا پانی زیادہ زیادہ ملے گا، ہماری سختی ختم ہو جائے گی اور نرمی ہمارے اندر آ جائے گی. گویا پانی سے، خدا کے پانی سے ہم نرم ہوتے جائیں گے. آمین. آج بہت ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمیں سال کا پرلطف تاج پہنانا چاہتا ہے. آمین. کون چاہتا ہے میں تاج پہنوں اپنے خداوند کا؟ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اس کا تاج، اور اس میں وہ جو ہیرے موتی لگے ہوتے ہیں، یہ ہمارے خداوند کی طرف سے. یہ دنیا کے تاج نہیں ہے. ملکہ الزبتھ تاج پہنے ہوئے ہے، اس کی بیٹی تاج پہنے ہوئے ہے اور وہ ہیرے لگے ہوئے ہیں. نو، یہ ہمارے خداوند خدا کے تاج ہے جو وہ پہناتا ہے. کیونکہ لکھا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. ہم خداوند کا شکر کریں. آمین. ہم خداوند کا شکر کریں کہ جب ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں اور اس کے کھیت میں روغن بلسان اور روغن زیتون اور روغن بلسان، بہت سارے روغن ہیں. کلام میں بہت سے روغنوں کا ذکر ہے. کلام کو روغن بلسان بھی کہتے ہیں، کلام کو روغن زیتون بھی کہتے ہیں، زیتون کا تیل. آمین. اس لیے ہمارے اندر وہ روغن جو کلام کا روغن ہے وہ کام کرے گا. اور جیسے جیسے کوئی اپنے خاندان میں کلام کو سنائے گا، وہ روغن ٹپکتا ہے ہماری راہوں میں. جہاں بھی جائیں گے وہ روغن ٹپکتا ہوا جائے گا. کچھ لے کر جائیں گے اپنے خاندانوں میں، خاندان کے ممبرز میں وہ روغن ٹپکے گا. اگر آپ پڑوسی کے پاس جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، خدا کا کلام، روغن ٹپکے گا. آج ہمیں بہت کچھ چینج کرنا ہے دنیا کی نظر میں. تو آج آخری دن ہے، مگر آج ہے پرومس ڈے. پرومس ود لارڈ گاڈ. چینجنگ ڈے. چینج یور سیلف. چینج، میں اپنے آپ کو کروں، مائی سیلف، آئی ول چینج مائی سیلف. خاندانوں کا چینج ہونا، مائنڈ کا چینج ہونا، سوچوں کا چینج ہونا، آنکھوں کا چینج ہونا، کان کا چینج ہونا، دل کا چینج ہونا، دماغ کا چینج ہونا. یاد رکھیں جب بھی اتنی چیزیں جسمانی چینج ہو جائے گی تو ہمارے روح بھی چینج ہو جائے گی. کیونکہ روحانی وہ ہے جس کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں، کان اس کے کلام کی طرف لگے ہیں، لب اس کی تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا. دل اس کے ارادوں کو بھانپتا ہے. روغن ٹپکے گا. آج کا دن بڑی سوچ بچار کا دن ہے. ابھی ہمارے پاس کتنے گھنٹے پڑے ہوئے ہیں؟ 12 بجے تک ہمیں سوچنا ہے. ہمارے پاس 4 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں جو خداوند یسوع مسیح کے
का डाकू था। विदिन नो टाइम उसने अपने आप को चेंज कर लिया। विदिन नो टाइम उसने गवाही दे दी, हम तो अपने किए की सजा पाए हैं, मगर तू तो बिल्कुल भी इंसान है। आमीन। कोई घंटों की बात नहीं है, यूं 1 मिनट में बात हुई है और खुदा ने उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो दिल से अपने खुदा की पैरवी करने लगा। उसने खुदावंद की गवाही दे दी। आमीन। अच्छे गवाह बने। ऐसा रोगन टपके हमारे मुंह से, रोगन टपके। हमारे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटों में आपने अपने आप को चेंज करना है। हमारा खुदावंद एक लम्हा भी जमीन को गहराओं के साथ नहीं देखता था। उसने एक लम्हा भी जमीन को शैतान के साथ पसंद नहीं किया, बल्कि उनको उसमें से निकाल कर फिर उसने जमीन को हमवार किया और फिर लिखा है, अब ये अच्छा है, अब अच्छा है। कितने दिन थे? 7 दिन थे। और पहले दिन को क्या नाम दे दिया? पहले दिन को खुदा ने नाम दे दिया यौम रशून। ये पहला दिन है, इसमें रोशनी आई है, इसमें किसी तरह का कोई अंधेरा नहीं है। और दूसरे को यौम शनी, यौम शंशी, यौम रोवी, यौम खमीशी, यौम शशी और यौम शबात। पहले दिन को रोशनी का दिन कहा गया है। आमीन। इसलिए वो हमारी जिंदगी में भी रोशनी देखना चाहता है, हमारी जमीनों में भी रोशनी देखना चाहता है। जब तक रोशनी हमारे अंदर ना आए, तब तक हमारी जिंदगी के अजाम जो हैं वो रोशन नहीं हो सकते। और जिसके पास नूर होगा वही खुदा का है। अगर कोई कहे मेरा नाम चिराग है, चिराग मसीह, और काम वो अंधेरे वाले करता है, तो क्या है वो चिराग नहीं है। उसको अपना नाम क्या रखना चाहिए? स्याह, तारीख। और अगर हम मसीही अपना नाम रखते हैं तो मसीह नूर है। अगर मसीहत है तो रोशनी हम में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा पसंद नहीं करता तो ना वो मसीह रहे। नाम के मसीह होने का कोई भी हक नहीं है हमको। क्योंकि यहाँ पर अगर खुदावंद हमारी जमीनों का ख्याल रख रहा है तो हमें अपनी जमीनों का रूहानी एतबार से ख्याल रखना चाहिए। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। कोई ऐसा खेत जिसके ऊपर हैज हो फरिश्तेगान की, वो ऐसा खेत जिस पे कलाम का पानी हो खानदानों का, ऐसा खेत जिसके ऊपर गेट लगा हो और उसकी मुहाफजत में फरिश्तेगान हो, ऐसा गेट जिसके ऊपर खुदा के फरिश्तेगान हमेशा आते हैं रहते हैं। याद रखें, वहां पर वैसी ही झुंड होंगे, फ्रूटफुल होगा, अंगूर बहुत होंगे, ताके भरी फूली होंगी, वो खानदान अच्छे हैं। कलामी मुकद्दस गज़ल गुस्ताद में लिखा है, इन लोमड़ियों को पकड़ो जो हमारे पाकिस्तान को खराब करते हैं। यहाँ झुंड के झुंड हैं, चरागाहों में पहाड़ियां खुशी से है, बियाबान की चरागाह पर वो टपकता है घी, वो तेल जो है टपकता है। और क्या लिखा है? इन लोमड़ियों को पकड़ो, इन शैतानों को पकड़ो जो हमारे खानदानों को बर्बाद कर रहे हैं। लोमड़ियां, इन लोमड़ियों को पकड़ो जो हमारे पाकिस्तान को खराब करती हैं। हमारे पाकिस्तान झुंड के झुंड होने चाहिए, हमारी खानदान झुंड के झुंड जिनके ऊपर टपकता हो रोगन फ्रूटफुल होने चाहिए, ताकि
تاکہ خوب پھلی پھولی ہونی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے. آمین. جب ہمارا خدا ہمارا خیال رکھتا ہے تو یاد رکھیں ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے کھیتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے پاکستانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ کیا ہو، ہمارے جو کھیت ہیں، جس طرح خدا نے زمین کو سیراب کیا ہے، ہمارے کھیت بھی، ہمارے خاندان بھی سیراب رہے. وہ سیرابیت کو پسند کرتا ہے. سوکھی ٹہنیاں، فروٹ لیس، اور اس طور کہ وہاں بچھو بوٹی ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے میں ایسے پاکستان کے پاس سے گزرا، وہاں بچھو بوٹی کے سوا کچھ نہ تھا. خداوند کہے آج میں پاکستان کے پاس سے گزرا ہوں، آج مجھے خوشبو آ رہی ہے ان سارے کھیتوں سے، کیونکہ سب نور سے، پانی سے، فروٹ سے، سیڈ سے بھرے پڑے ہیں اور ان کے اوپر روغن ٹپک رہا ہے. آمین. آج اپنے آپ کو ایسی کھیتی بنا لیں جو خداوند کی کھیتی ہے. تم خدا کی کیا ہو؟ کھیتی ہو. ہاللویا. خدا کی کھیتی ہو. آج کے دن ہمیں یہ پیغام جو خداوند کی طرف سے ملا ہے، میری دعا ہے ایک ایک خاندان کے فرد کو چھو جائے اور ہمارے لوگ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سیراب کھیت بن جائیں. آمین. جن کی خوشبو آئے، جو لہلاتی رہیں، جن کے فروٹ لگے اور کبھی بھی ان کی طرف لومڑیاں نہ جائیں. آمین. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. آمین. آمین.